الحمدللہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی نظام ہی کیوں۔ ہم آج اس بات کا جائزہ لیں گے، قرآن و سنت کی رہنمائی میں اس بات کو سمجھیں گے کہ دین کا ہم سے تقاضا ہماری انفرادیت میں، ہماری اجتماعیت میں، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ریاست کی کیا ہے، اور میں اور آپ کیوں کر اور کیسے اپنا کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم کی 2 آیات، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 کو سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 84 کا پہلا حصہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ 2 الفاظ استعمال کیے قرآن حکیم نے کہ بے شک قابل قبول، حیثیت کا حامل، نتیجہ خیزی دینے والا نظام وہ اسلام ہی ہے، اور یہ مقام، یہ شرف، یہ حیثیت جو اس دین کو، دین اسلام کو ملا ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں طے شدہ نظام حیات، عطا کیا گیا نظام حیات، منتخب کیا گیا نظام حیات، ہمارے لیے متعین کیا گیا نظام حیات اور ہمیں ڈکٹیٹ کرایا ہوا نظام حیات وہ اسلام ہے۔ دین کا لفظ، اسلام کا لفظ ہم جانتے ہیں کہ جب پوری زندگی کا کوئی نظام ہم مراد لیتے ہیں تو اسے دین کہا جاتا ہے۔ دین پورے طرز حیات کا نام ہے، جس کے لیے ہم کوڈ آف لائف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بالکل ہم مانی ہو جاتا ہے عبادت کے ثواب کے لحاظ سے، غلطی اور کوتاہی کی صورت میں گناہ کے مترادف ہو جاتا ہے اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ یعنی ایک طرف ہم نماز کو عبادت کا اہم ترین حصہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے بعد اولین تقاضا عملی طور پر وہ صلاۃ ہے، بالکل اسی طرح یہ صلاۃ دین کا لازمی جز بن جاتا ہے، اور عبادات، معاملات، کاروبار، مناکحات، یہ سب دین کے اجزاء ہے۔ دین ایک کل ہے۔ اسی دین کو اسلام کے لفظ سے بھی قرآن حکیم تعبیر کرتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین پورا کا پورا عبادت ہے، اس کا جو بھی حصہ سر انجام دیا جائے گا اس پہ ثواب ملے گا۔ یہ دین جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رکیں گے تو اس پہ ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ نے گویا جو نظام میرے اور آپ کے لیے منتخب کیا اس کا نام ہے اسلام۔ یہ پہلا نقطہ آیت نمبر 84 کا۔ اور قرآن حکیم پھر فرماتا ہے کہ اس سے اختلاف وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ اہل کتاب میں سے ہیں
اور وہ علم کے بعد مخالفت کرتے ہیں. اور اس کی وجوہات قرآن حکیم نے بتائیں کہ لوگ کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں. گویا اسلام کے دین حقیقی کے اولین حریفوں میں سے قرآن حکیم نے اہل کتاب کا ذکر کیا، اور ان کی اس اختلاف کی بنیاد بغی بینہم، اور اللہ کی آیات سے کفر کا قرآن حکیم نے ذکر کیا. دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے 85، اس میں اسی بات کو دوسرے اسلوب سے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اس اسلام کے علاوہ، پہلے فرمایا آیت 84 میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو اس اسلام کو نہیں مانتا، اس کے تحت زندگی نہیں گزارتا، تو اس کا کیا ہو؟ تو فرمایا جو اس اسلام کے غیر کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پیچھا کرتا ہے. گویا پیمانہ اسلام یا اسلام کے غیر، یعنی اسلام کے حلیف اور اسلام کے حریف. جو اسلام کا حلیف نہیں ہوگا وہ اسلام کا حریف ہوگا، جو اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اسلام کے مقابل ہوگا. جو اس دین کا ماننے والا، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا، پوری مکمل سپردگی اختیار کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کا مخالف سمجھا جائے گا اور اسے حریف ڈکلیئر کیا جائے گا، اور اس سے رویہ اور سلوک حریف کا ہوگا. اور یہ حلیف اور حریف کا درجہ بندی اور یہ گروہ، یہ اولین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن حکیم کے نزول کے وقت متعین ہو گئے ہیں. اس وقت جو حریف تھے وہ آج بھی حریف ہوں گے، اس وقت جو حلیف ہے وہ آج بھی حلیف ہوں گے، الا یہ کہ اپنے اس اسٹیٹس کو وہ خود بدل دے کہ حریف حلیف بن جائے اور حلیف جو ہے وہ حریف بن جائے. تو یہ تین نکات، اسلام، دین اور غیر اسلام. تو اسلام اور دین کو ہم نے مترادف ٹھہرایا اور اس کے مقابل کو غیر اسلام کہا. اب دوسرا مرحلہ وہ اس اسلام کی خوبیاں ہیں، اس دین کی خوبیاں ہیں، اس کو اپنانے کے فوائد ہے، اس کے مقابل آنے کے نقصانات ہیں، اور پھر اس میں ہمارا کردار. یہ ہماری آج کی گفتگو ہوگی. ہم قرآن حکیم کے ایک اور آیت کو سمجھ لیتے ہیں اسی پس منظر اور پیرائے میں. قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے، اب بات ہو رہی ہے میرے اور آپ کے اسلام کے نام لیوا، اس دین کے علمبرداروں کے ذمہ داری بھی، مقام بھی اور مرتبہ بھی، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت عادلہ بنایا. یہ جو مقام ہے، وکٹری سٹینڈ کا نمبر 1 کی جو پوزیشن ہے امت وسط کی بقیہ امتوں کے مقابلے میں، یہ عطا کیا قرآن حکیم نے فرمایا ہم نے، اللہ رب العالمین نے. تو ہمارا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ہم جانتے ہیں ہر مقام و مرتبہ، عظمت، رفعت اور بلندی ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں. جو جتنی بلندیوں پہ کھڑا ہوگا اسے اتنے ہی تند و تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنا ہوگا. ہم امت وسط، امت مسلمہ، امت عادلہ ہے. یہ ہمارا تشخص ہے اور قابل فخر اور درخشاں تشخص ہے. لیکن اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو فرمایا امت وسط کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں پر شہادت کی، گواہی کی ذمہ داری سر انجام دو. اب گواہی کے لیے انسانوں کے درمیان رہنا، انسانوں کی اصلاح، انسانوں کو دین کی طرف بلانے،
انسانوں کو دین کی بنیاد پر اکٹھا اور منظم کر کے دین کے حلیف بنا کر دین کے حریفوں کے مقابلے میں کھڑا کر دینے کہ جو ذمہ داری ہے، جو یہ کام کرے گا وہی کل گواہی دے گا کہ میں نے یہ کام کیا تھا، کتنا کیا تھا، کس کس نے ساتھ دیا، کس کس نے مخالفت کی۔ اسی کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت حق کی فریضے اور ذمہ داری سے تعبیر کیا ہے، اور جو لوگ یہ ذمہ داری سر انجام دیں گے، اس امت وسط کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک اور گواہ ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کو تم پہ گواہ بنایا جائے گا۔ گویا امت وسط شہادت علی الناس کی ذمہ داری سر انجام دے گی، اور رسول اس بات کی گواہی دے گا، جیسے قرآن حکیم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن حکیم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اب رسول کے کسی کے لیے گواہی ہوگی، اور ہمارے لیے الارمنگ بات ہے کہ ایسا نہ ہو یہ گواہی ہمارے لیے ہو جائے، بمقابلہ اس گواہی کے کہ جب رسول حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہو تو ہم کیا اس پانی حاصل کرنے والوں کی صف میں شامل ہوں گے، یا جب رسول کو روک دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کی پیروکاری نہیں کی تھی، تو یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہمہ وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اب شہادت حق دین کی لیے کاوش ہے، تو ہمیں اس دین کی جو کمال کی خوبیاں ہیں وہ بھی جاننی چاہیے۔ اس بات کو سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے آج دین کو مکمل کر دیا۔ اکمل کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا، اور اکمل کسی شے کے کوالٹی کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے اعلیٰ ترین درجے کو کہتے ہیں۔ تو گویا دین کی جو پہلی خوبی بیان ہوئی وہ اس کی کوالٹی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ہونا، اور دوسری خوبی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے میں نے اپنی نعمت کو، تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پورا کر دیا، ثابت دیا۔ یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی پورا، درجہ اول کا ہے اور پورا کا پورا ہے۔ گویا یہ دو خوبیاں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، جس کی گواہی ہم انسانوں تک پہنچا کر دے رہے ہیں، اس کی یہ خوبی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام، چاہے اس نظام کے لیے لفظ کتنا ہی خوبصورت یا اصطلاحات کتنی ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہوں گے اندروں چنگیزی والے، چہرہ روشن ہوگا، چاہے وہ سرمایہ دارانہ کیپٹلزم ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے نیشنلزم ہو، چاہے تھیاکریسی یا پاپائیت ہو، یا قومیت کی بنیاد پر بننے والی ریاستیں ہو، آئیڈیالوجیز ہو، تمام ازم جو اسلام کے علاوہ ہوں گے، ان کے مقابلے میں یہ مکمل بھی ہے، یہ اعلیٰ بھی ہے، یہ پورا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہاں پھر وہ بات دوسرے اسلوب میں قرآن حکیم نے بیان کر دی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے تو ہمارے لیے جس کو پسند فرمایا وہ ہے اسلام بحیثیت دین۔ ان 4 آیات کی نکات کو اگر جمع کیا جائے
تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اسلامی نظام ہی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، اس دنیا میں اپنی زندگی اور اجتماعیت اور معاشرے کو منظم کر کے جو ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں وہ اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ اس نظام کی جدوجہد، اس کے قائم کرنے کی کاوشوں میں ہمیں کچھ چیزیں اختیار کرنی پڑے گی، تو ہم اس کے کچھ پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے تشخص کو متعین کر لیں کہ جماعت اسلامی انقلاب امامت کی تحریک ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جماعت اسلامی جب اسلامی نظام کی بات کرتی ہے تو ہم نظاماتی کشمکش میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نظاموں کو سمجھتے ہیں، نظاموں کے مقابلے میں، ازمز کے مقابلے میں، انسان کے خود ساختہ تصور ریاست کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے تصور ریاست کو اپناتے ہیں، اس پر قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ اور ہم جدوجہد اس کی کرتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی آئے۔ اب یہ نظام کی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس نظام کو سمجھ لیں۔ میں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام جس نظام کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے کئی سارے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسلمانوں میں جو طرز رائج ہوئے نظاموں کے، وہ تین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے عین مطابق جو نظام رائج ہوا وہ ہے خلافت راشدہ، اور یہی آئیڈیل نظام ہے، یہی حقیقی تصور ہے، یہی 100% درست تصور ہے۔ لیکن ہم نام پہ نہیں جاتے، نام کوئی بھی رکھ لے، مقصود ہے وہ نظام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے مدینے کی ریاست کے نظام کے عین مطابق ہو۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کے لیے مختلف نام استعمال کیے گئے، جس طرح خلافت کہا گیا، جسے اسلامی نظام میں زندگی کہا گیا، اسلامی نظام حکومت کہا گیا، حکومت الہیہ کہا گیا، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا، اس کو قرآن کی نظام ربوبیت سے تعبیر کیا گیا، اقامت دین سے تعبیر کیا گیا۔ یہ سب قریب المعنی مترادف الفاظ ہے۔ مقصود ہے وہ نظام جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں مسلسل قربانیاں دے کر تربیت کر کے جو معاشرہ، جو ریاست وجود بخشی، اسے خلافت۔ خلفائے اربعہ کے دور کے بعد مسلمانوں میں انحطاط، کمزوری کی وجہ سے اس کے مقابلے میں دو نظام اور آئے، جن میں سے ایک نظام کو جو خلافت کے مقابلے یا بالعکس یا علی الرغم ہے، وہ ہے امامت کا نظام، جسے ہم مکتب امامت سے بھی تعبیر کرتے، جن کا خیال یہ ہے کہ امام اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت نص کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہ معصوم ہوتا ہے۔ اس امامت کے بالکل مقابل میں لیکن اپنے اثرات، اپنے نتائج اور اپنے وجود کے اعتبار سے امامت کے مساوی اور برابر وہ ہے ملوکیت کا نظام، جس میں فرد یا خاندان کی حکمرانی ہوتی ہے۔ فرد کبھی اچھا ہو تو وہ اچھا طرز حکومت دیتا ہے، فرد خراب ہو تو ایک ظالمانہ نظام۔ اور یہ ہر اس نظام کی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے خاندانوں کے تسلسل سے دنیا میں حکومتیں ہوتی ہے، کوئی شخص اچھا درمیان میں آ جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا۔ تو نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ خلافت حقیقی تصور ہے نظام کا، اس کے مقابل میں
امامت اور ملوکیت ہے. امامت اور ملوکیت دونوں میں فرد کی حکمرانی ہوتی ہے، خاندان کی حکمرانی ہوتی ہے. خاندان کا فائدہ، فرد کا فائدہ، یہ اولین ترجیح ہوتا ہے. اپنی حکومت کے لیے ملوکیت سب کچھ کر گزرتی ہے، بھلے لاکھوں انسان تحتے ہو. ہمارا آج کا موضوع خلافت اور ملوکیت یا امامت کے تصورات کے فرق پہ زیادہ گہرائی کا نہیں ہے، اس صرف آپ سے تعارف مقصود کہ وہ نظام، اس میں ہم ساتھ دیں گے، ہم کا شاہ ہے خلافت. تو وہ اس اسلامی نظام کی مختلف شکلیں. اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلامی نظام ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اجتماعیت قائم کریں؟ یعنی اسلامی نظام کیوں؟ جیسے ہم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے منتظر فردا ہو سکتے ہیں کہ جب کوئی اچھا حکمران آئے گا تو ہم اس کی جے، اس کی زندہ باد، اس کے ساتھ تہجد و صیام و صلات کا انتظام کریں گے. اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی حدیث جس کا راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس حدیث کو ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد نے ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ قَاسِيًا، کہ تم پر لازم ہے کہ ایک اجتماعیت قائم رکھو، جماعت کا دامن قائم رکھو، اس لیے کہ بھیڑیا کھا لیتا ہے ہر اس بکری کو جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے. انہیں منتشر ہوں گے، الگ ہوں گے تو بھیڑیا اچک لے گا، ترنوالا بن جاؤ گے دشمن کے لیے. یہ پہلی رہنمائی کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے. یہ جماعت نماز کے لیے بھی ضروری ہے، یہ معاشرے کے خاندان کی شکل میں ضروری ہے، یہ ریاست کی شکل میں ضروری ہے. یعنی نماز اس کی شکل ہے، مسجد اس کی شکل ہے، خاندان اس کی شکل ہے، اسلامی خاندان، جنتی خاندان اور اسلامی ریاست. دوسری حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو قائم مضبوطی سے پکڑے رکھو اور ان کے ذمہ دار اولی الامر امام کی اطاعت اور فرما برداری کرو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ. لیکن اس بات کو سب سے زیادہ وضاحت سے حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا وَأَنَا أَأْمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، میں تمہیں 5 چیزیں بتاتا ہوں. لیکن یہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ امر اللہ، جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بہن وہ 5 ہے الجماع، السمع، الطاعہ، الہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ. یہ 5 ہی، اور ان 5 کو اگر دیکھ لے تو یہ دراصل اسلامی اجتماعیت، ایک اسلامی جماعت کی بنیادی اصول ہے. اس میں جماعت ہوگی، یعنی اجتماعیت ہوگی، جماعت کے بغیر نہیں ہوگا، حضرت عمر نے فرمایا تھا اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے. اور جماعت سمع اطاعت کے بغیر نہیں ہے، ہجرت اور جہاد کے بغیر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی چیزوں کے ساتھ گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی. کوئی بھی اسلامی تحریک ہجرت اور جہاد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ شِبْرًا، جو ایک بالش بر اس اسلامی اجتماعیت سے الگ ہوا فقط خلعا ربقت الاسلام، تو اس نے اسلام کی اطاعت کا پٹا اپنے گردن سے، اپنے گلے سے ہٹا دیا. الا ان یراد، ہاں اگر وہ دوبارہ اس اجتماعیت میں آ جائے. تو میں اور آپ ایک منظم جماعت میں اسلامی انقلاب، اور اسلامی انقلاب کا مطلب ہے اسلامی تبدیلی. تبدیلی سب لوگ چاہتے ہیں،
لیکن ہم جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ اسلامی تبدیلی، اسلام کے مطابق۔ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادوں میں فرمایا، لکھا کہ دنیا میں ہم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فجار کی امامت و قیادت کا نظام ختم ہو کر امامت صالحہ کا نظام قائم ہو، لیڈرشپ کی تبدیلی۔ اسی سعی و جہد کو ہم دنیا اور آخرت میں رضا الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ انہیں ہم نیکی کی راہوں میں سے اس اہم ترین راہ پر اس لیے ہے کہ ہم صرف خود کا فائدہ نہیں چاہتے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عرش پر جا کر واپس آئے، اور یقیناً یہ قرب خداوندی کا سب سے بڑا مقام ہے۔ فرمایا بخدا اگر میں جاتا تو کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا یہی فرق ہے صوفی اور پیغمبر میں، کہ پیغمبر قرب خداوندی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ کر واپس آتا ہے کہ امت کو لے کر ان کو بھی اللہ سے ملایا جائے، اللہ تک پہنچایا جائے، یعنی امت کا بیڑا پار ہو، صرف اپنا بیڑا پار کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ ہے امامت کی تبدیلی۔ اس کے لیے نصب العین کے نام سے دستور جماعت اسلامی کے دفعہ نمبر 4 میں یہ بات لکھ دی گئی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا نصب العین اور تمام سعی و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین ہوگا۔ اس اقامت دین کو ہم حکومت الہیہ یا اسلامی نظام زندگی کے نام سے، اور عملاً اقامت دین اور حقیقتاً رضا الہی اور فلاح اخروی، یعنی اگر اسلامی ریاست قائم بھی ہو تو مجھے کیا ملے گا؟ اخروی فلاح۔ اپنے کسی خاندان، قبیلے، دوست اور ساتھی کو خلیفہ بنانا یہ مقصود نہیں ہے۔ اب یہ اقامت دین والی اصطلاح قرآن حکیم کی سورہ شورى کی اس آیت میں ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ ہم نے آپ کے لیے وہی دین متعین کیا ہے، مشروع کیا ہے، پہنچایا ہے، اسی کی وہی کی ہے جو ہم نے نوح کے لیے کی تھی علیہ السلام، اور ہم نے یہی ابراہیم، موسیٰ اور دین اللہ کی طرف۔ دین کی اب ایک اور خوبی یہاں بیان ہوئی، دین آدم سے محمد تک ایک، اور ان سب کو ہم نے کیا کہا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو، دین قائم رکھو۔ دو معنی، قائم نہیں ہے تو قائم کرو، قائم ہے تو پھر قائم رکھو۔ اقامت دین کی یہ ذمہ داری جسے قرآن حکیم میرے اور آپ کے اہم ترین فریضے کے طور پر متعین کرتا ہے، اپنی وسعت، اپنی اہمیت، لیکن اپنے مشکل مقامات کے لحاظ سے تکلیف دہ پرمشقت راہ کے اعتبار سے، چونکہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، 4 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذمہ داری، مشکل ذمہ داری ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن نبوت کا یہی کام ہے، یہی طرز فکر بھی ہے پیغمبرانہ، اور یہی طرز عمل بھی ہے۔ یہی پیغمبرانہ طرز فکر، پیغمبرانہ طرز عمل کی ذمہ داری امت کو منتقل ہوئی، اور جس طرح ہر مشکل کام میں ہمیشہ ڈنڈیاں ماری جاتی ہے، سائڈ پہ ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، عافیت میں جانے کی کوشش ہوتی ہے، باری اور مشکل پتھر سمجھ کے الگ ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اقامت دین کی اس فریض سے انحراف کی بھی بہت ساری راہیں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ راہیں علمی ہے اور کچھ راہیں عملی ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ اور جس فرقہ پرستی کی اسلام جڑ کاٹنا چاہ رہے، وہ اقامت دین کے مقابلے میں ہونے والی ہر کاوش، ہر جدوجہد ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آج بھی
درمیان میں بھی اور آئندہ بھی جب ہوگی۔ اب ہم ماضی قریب کے بہت بڑے علمی شخصیت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس رہنمائی کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیام خلافت یعنی اسلامی نظام ضروری کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دیا کہ پہلی ضرورت اس لیے ہے، پہلی اہمیت اس لیے ہے، نمبر ایک، دو بنیادیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن و سنت کے بہت سارے احکامات اسلامی ریاست، اسلامی حکومت یا نظام اسلامی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، جاری نہیں رکھی جا سکتی، اور وہ جو اس نظام کی خوبی بھی ہے، انہیں قرآن و سنت کی بالادستی، جس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ صرف صوم و صلاۃ یا انفرادی زندگی میں نہیں، نظاماتی دنیا میں، ریاستی قوانین میں بھی قرآن و سنت کا سپریم لا ہونا، حکمران کا، عمال کا، وزیروں کا، سب کا اس کے تابع ہونا۔ تو فرمائے کہ بہت سارے احکامات شریعہ حکومتی نظام کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس لیے نصب امام اسلامی واجب ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ جب نظام اسلامی نہیں ہو تو معاملات کتنے خراب ہوتے ہیں۔ آج میں اور آپ مسلمانوں کی اس عظیم اکثریت والے ریاست میں ہونے کے باوجود سودی نظام کا شکار ہے۔ آج ہمارے ہاں نیکیوں کے بجائے، اچھائیوں کے بجائے، دین کے بجائے دین سے انحراف کی راہیں اور کاوشیں زیادہ آسان ہیں۔ یعنی اس ملک میں پانی کے لیے تو ہم مظاہرے کرتے ہیں کہ پانی نہیں مل رہا، لیکن کبھی ہم نے یہ مظاہرہ کیا کہ شراب نہیں مل رہی ہے؟ شراب دستیاب ہے، سود دستیاب ہے۔ غیر سودی نظام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غیر سودی نظام مالیات میں آ جائے۔ اس طرح خاندان، تعلیمی نظام، معاشی نظام، یہ سب اس زندگی کے اہم حصوں کو ایک وسیع، درخشاں اور عالیشان اسلامی نظام ہی پائے تکمیل تک پہنچا سکتے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دوسری بات یہ کہ دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تدفین سے بھی پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی شخص کی فوتگی کے بعد تدفین کا انتظام، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس موقع پر خلیفے کے تعین کو اولیت دی تدفین سے بھی پہلے، جو کہ شاہ اللہ رحمہ اللہ کا جملہ ہے۔ اس طرح صحابہ کرام نے اس سے پہلے اجماعی فیصلے کی صورت میں خلافت کے قیام کو اہم الواجبات کا درجہ دیا۔ اس بات کے اب عملی طریقہ کیا ہوگا؟ اسلامی نظام کی اہمیت اور ضرورت، اس کے فوائد اور اس کے نہ ہونے کے نقصانات کے بعد آئیے اس بات کا جائزہ۔ مولانا مودود رحمہ اللہ نے تحریک اسلامی کا آئندہ عمل، جو نومبر 1951 کو کراچی کے اجتماع میں آپ نے گفتگو فرمائی تھی، اس کے 4 مراحل ذکر کیے۔ پہلا مرحلہ ہے تطہیر افکار و تعمیر افکار، سوز و ساز، خود کو بدلنا، خود کو سنوارنا، خود کو تیار کرنا۔ تطہیر افکار کا مطلب ذہن کی مکمل پاکیزگی اسلام کے علاوہ سب چیزوں سے۔ لا الہ، کوئی نظام، کوئی شخصیت، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ کی عطا کی ہوئی اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو یہ تطہیر۔ اور تعمیر افکار کیا ہے؟ وہ نظام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر گئے، قائم کر کے گئے، اس کو سمجھنا، اس کے ذہن میں بٹھانا۔ اور پھر نمبر 2، ان صالح افراد کی تلاش اور انہیں تنظیم میں سمو لینا اور ان کی تربیت کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ذہنوں کو سمجھا دینا،
یہ کوئی زبردستی کا کام نہیں ہے، یہ تماری کا کام ہے، یہ دماغ سوزی ہے، فرد سے فرد کو تیار کرنا اور پھر انہیں منظم کرنا، بکیر کے نہیں رکھنا۔ نمبر 3، اجتماعی اصلاح کی سعی، ہر طرح کی کاوش۔ اور نمبر 4 مرحلہ ہے نظام حکومت کی اصلاح، یعنی حکومت کو پوری طرح اسلام کے تابع کرنا۔ اس پہ اتفاق ہوا، ہم آج بھی اس پہ یکسو ہیں۔ اب طریقہ کار پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ طریقہ کار میں دستور نے کچھ چیزوں کو متعین کیا ہے اور ہم دستور کو دستوری جماعت کے تحت حلف اٹھاتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں۔ دستوری جماعت نے جن چیزوں کو متعین کیا، دفعہ نمبر 5 میں ان میں سے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نکتہ ہے کہ جماعت اپنے مقصد اور نصبلین کے حصول کے لیے کبھی بھی ایسے ذرائع اور طریقوں کو اختیار نہیں کرے گی جو صداقت اور دیانت کے خلاف ہو۔ ہم جانتے ہیں اس ملک میں انتخابات میں کیا کچھ نہیں ہوتا، امیدوار ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے اور انتخابات جیتنے کے لیے کسی اخلاقی پیمانے کو دینی، غیر دینی، سیکولر، لبرل کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ قوانین جو متعین ہوتے ہیں اس میں ہیرا پھیری کے لیے، جیسے مشدد دور میں ہمارے ہاں BA کی شرط لگائی گئی، تو کتنے ہی معزز و محترم لوگ ہیں جنہوں نے جعلی ڈگری حاصل کی، یہاں تک کہ مختلف بورڈز نے ایک ایک پرچے کے امتحانات کرا کے اپنے لوگوں کو سرٹیفکیٹس دیے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی جگہ کسی اور کو انتخابات میں بٹھا کر انٹر اور BA کیا تاکہ میں انتخاب لڑنے کے اہل ہو جاؤں۔ اب یہ دیانت اور صداقت کے مروجہ اصولوں کے خلاف ہے۔ تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کا کوئی فرد کبھی بھی ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ اگر اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے دستور سے، جماعت سے، اجتماعیت سے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور یا جس سے فساد فی الارض کا لفظ دستور نے استعمال کیا ہے کہ معاشرے میں لوگ بیلٹ پیپر چرا کر، اور اب تو ریاستی اسٹیبلشمنٹ خود پورے بکس کے بکس چینج کر کے، چرا کر، دوسرے ڈال کر اپنے پسندیدہ لوگوں کو سلیکٹ کرواتے ہیں۔ جماعت کو اگر ایسا کوئی موقع ملے بھی تو دستور کا تقاضا ہے کہ ایسے طریقے کو ہم نہیں اختیار کریں گے۔ دوسرا نقطہ جو طریقہ کار میں دستور نے ہمیں دیا کہ ہمارے پیش نظر اصلاح، انقلاب، جمہور کے لیے جو طریقہ ہوگا وہ آئینی طریقہ ہوگا، یعنی تبلیغ و تلقین، اشاعت افکار کے ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرنا اور اس میں رائے عامہ کو ہموار کرنا ان تغیرات کے لیے جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی گویا انتخاب صرف خود مقصود نہیں ہو، وہ تبدیلی مقصود ہو جو ہم معاشرے میں چاہتے ہیں۔ اس بات کو قرآن حکیم نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 104 میں بیان کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نیکی، اچھائی کی طرف، خیر کی طرف بلانے والے تم میں سے لوگ ہونے چاہیے۔ نمبر 1 خیر کی طرف بلاتے ہیں، یہ ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائی، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکے۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس دنیا میں، لیکن آخرت میں تو یہی لوگ یقیناً کامیاب ہیں جنہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا۔ دستوری جماعت کی دفعہ 5 میں طریقہ کار میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت اپنے نصبلین کے حصول کی جدوجہد میں خفیہ تحریکوں کے طرز پر کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ کلیہ اور اعلانیہ۔ ہم کوئی انڈر گراؤنڈ کام نہیں کریں گے، جو کچھ ہوگا اعلانیہ، سب کو دین کی طرف بلائیں گے، منظم کریں گے، اپنی بات ان تک پہنچائیں گے اور اس رائے عامہ کے ذریعے ریاستی قوانین کو بدل کر اسلام کے مطابق لائیں گے۔ یہ جو خفیہ تحریکیں ہوتی ہے، اس نے تاریخ میں ہمیشہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہر دور میں پہنچایا ہے، کیونکہ خفیہ تحریک ہمیشہ جب لوگ توڑے ہوتے ہیں تو خفیہ تحریک چلاتے ہیں،
اب تھوڑے لوگ جب زیادہ لوگوں پہ زبردستی حاوی ہوتے ہیں تو تباہی پھیلتی ہے. جب طاقت کے استعمال ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں خون ریزی ہوتی ہے، اور خون ریزی کے نتیجے میں دیر پا تبدیلی نہیں آتی. ہم ذہنوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم خیالات و احساسات کو بدلنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی بنیاد پر. یہ تبدیلی دیر پا، مستقل اور مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے. ہم اس کی اولین مثال ذکر کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق کے خلاف ایک خفیہ تحریک شروع ہوئی. کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کسی شخص کی جان لینے کی، ترمذی کی حدیث ہے، کسی شخص کی جان لینے کی جو 3 بنیادیں ہو سکتی ہے، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا. اور یاد رکھو میری موت سے جو خونی لکیر کھینچی گی امت کے درمیان، وہ کبھی بھی پھر پاٹا نہیں جا سکے گا، پھر تم کبھی ایک نہیں ہو سکے. اور ہم اس غلطی کا خمیازہ امت انتشار کی صورت میں آج بھی بھگت رہی ہے. اور اس کے بعد جنگ جمل اور جنگ صفین اس کے اگلے والے مراحل تھے. اسی مرحلے میں پھر کربلا آتا ہے، اسی مرحلے میں پھر مدینہ پہ حملہ، اس کی پامالی، عزت و اموال کی، اور پھر بالآخر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا خاتمہ اور ان کی شہادت. اس لیے ایک اصول یاد رکھنا چاہیے تحریک اسلامی کے ہر فرد کو کہ ہم قاضی نہیں ہیں، ہم دائی ہیں. جماعت اسلامی کسی کے بارے میں کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے، اپنے مخالفین کو غیر مسلم، کافر یا گمراہ یا بدعتی ٹھہرانے والے نہیں ہیں. ہم امت مسلمہ کا حصہ ہے اور امت مسلمہ کو ساتھ لے کر چلیں گے. اس کے لیے استاد حسن الحزیبی رحمۃ اللہ علیہ نے دعات لا قضات کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اسی میں اس نقطے کو واضح کر کے ان لوگوں کی ذہنی اصلاح کی گئی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تشدد سے، زبردستی سے کسی راہ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اب آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ کرنے کے کام کیا ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ تبدیلی لا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلی کی آیات میں ذکر کیا کہ داعی دین کا رویہ کیا ہوتا ہے، مراحل کیا ہوتے ہیں، تو اس رویے میں 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ داعی ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں. دین میں ترجیحات بہت ضروری ہے. اقامت دین کی جدوجہد میں ہماری ترجیح کیا ہے؟ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بچہ کوئی MBBS کر لے، کوئی اور دنیا کا کامیاب ہو جائے. میں اپنی پوری زندگی، اپنی صلاحیتیں، وقت، سرمایہ سب لگاتا ہوں. تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میری ترجیح کیا ہے؟ تو اپنی اس ترجیح کا تعین کہ اسلامی انقلاب میری ترجیح ہے، تو پھر میرا وقت، میرا سرمایہ، میری صلاحیتیں، میرے تعلقات، میری تگودو، وہ میری ذاتی کامیابی، میرے خاندان کی کامیابی کے لیے کتنی ہے اور دین کے لیے کتنی ہے. یا میں اپنے پوری زندگی کا بہترین وقت، اپنے سرمایہ کا بڑا حصہ، اپنی صلاحیتوں کا بڑا حصہ تو نظام باطل کے لیے گزار دوں، اور زندگی میں 1 گھنٹہ روزانہ یا کچھ وقت تک ماندہ وقت اس کے لیے دے دوں اور یہ سمجھتا رہوں کہ میں تو اسلامی انقلاب کی جدوجہد میں شریک ہوں. اس طرح میرے خواہشات کیا ہے؟ ہم بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں، تمنائیں، آرزوئیں ہیں. تو ہمارے آرزوؤں میں اسلام، دین، اقامت دین کا حصہ کتنا ہے؟ ہمارے احساسات اور جذبات، ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ جب ہماری ذات کو نقصان پہنچے یا جب دین کے خلاف کوئی کام ہو. ہمیں خوشی کب ہوتی ہے؟ جب دینی لحاظ سے اسلامی اجتماعیتیں کوئی کامیابی حاصل کرتی ہے، آگے کی طرف بڑھتی ہے، تو ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے، یا جب ہم ذاتی کوئی یا ہمارے ساتھی. قرآن حکیم نے اس کے لیے
جو مراحل ذکر کیے وہ ہم سامنے رکھ کر بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ پہلی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا التزام، یہ پہلا۔ دوسرا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ دوسرا کرنے کا کام۔ اور تیسرا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی تقوی کا التزام۔ اور تقوی کیا ہے؟ دلوں کی تبدیلی کا نام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، دل میں اندرونی سفر کا نام تقوی ہے۔ خلوت کی نیکی اور جلوت کی نیکی کا تعین، جلوت میں تو ہم نیک ہیں، اجتماعیت میں ہم نیک ہیں، کیا انفراداً بھی ہم نیک اور دین کے لیے کوشاں ہے؟ تو تقوی کا التزام۔ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ مت تقوی یا ابی، تو ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے پہاڑی راستے پہ جاتے ہوئے آپ کیا کرتے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کسی کانٹے سے میرے کپڑے نہ الجھے۔ ابی نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزاری جائے کہ کوئی کانٹا ہماری دامن سے نہ الجھے۔ یہ کانٹا کیا ہے؟ یہ میرے ذاتی ترجیحاتوں کے کانٹے ہیں، یہ وہ کھجور کے ٹکڑے ہیں جو جنت میں ابھی رکاوٹ ہے۔ ہم جب تک یہ کھجور کے کاتے رہیں گے تو میدان عمل سے دور رہیں گے۔ اس لیے یہ رہنمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم کھجوروں کے بجائے عمل کے میدان میں اسلامی انقلاب کے لیے قدم آگے بڑھیں۔ نمبر 2 کرنے کا کام ہے مضبوط و منظم اجتماعی جدوجہد۔ چند شعلوں کے بھڑکنے سے سحر نہیں ہوا کرتی، اس کے لیے تو ایک بہت بڑا سورج چاہیے جو انسانیت کو، دنیا کو روشن کر سکے۔ اور یہ منظم اجتماعیت اصولوں پر، قواعد پر، احترام پر، اعتماد پر مبنی ہوتا ہے۔ اجتماعیت کے بنیادی اصول ہے احترام اور اعتماد۔ احترام ہمیشہ احترام کو پیدا کرتا ہے، اعتماد کے نتیجے میں اعتماد ملتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک دوسرے کے احترام کو پامال کرے وہ اعتماد کو پامال کر دیتا ہے۔ نمبر 3 دعوت الی الخیر کی جدوجہد میں اپنے آپ کو کپا دینا۔ اور اس کی عملی مثال کیا ہوگی کہ کم از کم پاکستان میں جتنے خواتین ووٹرز ہیں ان تک اپنی بات پہنچانا، اور اس پہنچانے کے جتنے ذرائع اور طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ کرنے کا وہ اہم کام ہے۔ ہر وارڈ تک، اس سے پہلے تحصیل تک اپنی بات، لیکن یہ سب پہلے والے مرحلے کو یاد رکھیں، منظم اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں۔ اگر صرف ایک جگہ یہ ہو، 2 جگہ نہیں ہو، 10 جگہ نہیں ہو تو نتیجے خیزیت نہیں ہوگی۔ تو کم از کم جو ہماری آبادی کے، ہمارے ووٹروں کی آدھی تعداد خواتین کی ہے تقریباً، اس بڑے اور وسیع میدان عمل میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سنجام دیں۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کا پہلا مرحلہ ہے کہ یہ صلاحیت حاصل کرنا کہ ہم نیکیوں کا حکم دے سکیں اور برائیوں سے روک سکیں۔ آخر میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کیا اقامت دین کی ذمہ داری خواتین کی بھی ہے؟ تو اس سوال پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جس پتھر کے چونے اور اٹھانے سے بہت سارے مردوں کا بھی دل لرزتا ہے، اس حریفانہ کشاکش سے۔ تو جس ذمہ داری کے لیے مرد تیار نہیں ہے، خواتین کی یہ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن حکیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اس بات کو واضح کرتا ہے۔
قرآن کریم نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت خواتین یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، انہیں ایک جیسے ہیں اس طرح کی جدوجہد میں۔ اب یہ کریں گے کیا؟ اب جو ذمہ داری آگے ہے، ظاہر ہے جن کا ذکر پہلے مومنون اور مومنات کا ہوا ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی یہ مردوں کی، مومنین کی بھی ذمہ داری ہے، مومنات کی بھی۔ اس لیے میں اور آپ دراصل اسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں کہ اسلام فرائض سب کی ایک بتاتا ہے، فرائض کی ادائیگی کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ نماز فرض ہے تو دونوں کے لیے فرض ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی مسجد آ کر اجتماعیت کے ساتھ اور کسی کے لیے یہ سہولت کہ وہ گھر میں ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح بیماری میں، تکلیف میں سب کو رعایت ملے گی، مردوں کو بھی ملے گی اور خواتین کو بھی ملے گی۔ تو اسلامی نظام زندگی کی جدوجہد، اقامت دین کی جدوجہد، حکومت الہیہ کے قیام کی جدوجہد، اسلامی نظام زندگی کی جدوجہد دراصل ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور یہی پیغمبرانہ طرز عمل بھی ہے، یہی پیغمبرانہ طرز فکر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راہ میں اپنی کاوشیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔